قیامت کے سخت مناظر، مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اہل قبر جو آواز سنیں گے وہ سور پھونکنے کی آواز ہوگی۔ یہ ایسی لرزہ خیز چیخ ہوگی کہ قبریں شک ہو جائیں گی اور مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اور سور میں پھونک ماری جائے گی سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے۔ پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفعتاً سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ سور کے لفظی معنی نرسنگھا کے ہیں۔ پرانی قوموں میں بادشاہی جلوس اور اعلان جنگ کے موقعوں سے نرسنگھا پھونکا جاتا تھا۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آواز دی جائے گی کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ تعالی خود ہی جواب دیں گے کہ سب پر غالب آنے والے اس ایک کی بادشاہی ہوگی، اور یہ آواز رب کائنات کے اظہار جلال کے اعلان کے طور پر ہوگی۔ سور پھونکنے والا فرشتہ ہر وقت سور پھونکنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسے انتظار صرف اللہ رب العزت کے حکم کا ہے کہ اللہ کس وقت اسے سور پھونکنے کا حکم دے اور وہ سور پھونکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں کیوں کر خوش اور بے غم ہو کر رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں لیے ہوا ہے اور اس نے اپنا کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کو سور کے پھونکنے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پر یہ قول سخت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا کہتے رہو۔ روز قیامت سور پھونکنے کے بعد نہ صرف یہ کہ انسان مر جائیں گے بلکہ کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ کر بے نور ہو جائیں گے، چاند و سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، زمین ہموار میدان بن جائے گی اور پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ قیامت کے واقعات کی صحیح نوعیت کیا ہوگی اس کا اس دنیا میں مکمل ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ پورا انکشاف اسی وقت ہوگا جب یہ حقائق سامنے آئیں گے۔ قرآن و حدیث میں قیامت کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ قرآن نے قیامت کا نام القاریہ رکھا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی کچھ ہے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز، اور آپ کو معلوم ہے کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو خاطر خواہ آرام میں ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ مذکورہ آیت میں پہاڑوں کا حال یہ بتایا گیا ہے کہ وہ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے اور تو دیکھے پہاڑوں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ چلیں گے بادل کی طرح، کاریگری اللہ کی جس نے درست کیا ہر چیز کو۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ، پھر ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار۔ قیامت کے روز زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے اور آج جس حیت پر ہیں اس روز اس حیت پر باقی نہیں رہیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے، اور جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی اور اپنے اندر کی چیزوں کو باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی کے لائق ہے۔
اسی طرح آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیے جائیں گے جس میں چاند، سورج اور ستارے نہیں ہوں گے، اس میں دروازے بن جائیں گے۔ ارشاد الہی ہے جس دن بدل دی جائے اس زمین سے دوسری زمین اور بدل دیے جائیں آسمان اور لوگ نکل کھڑے ہوں گے اللہ واحد قہار کے سامنے۔ آسمان پھٹ جانے کے بعد اس کا رنگ بدل جائے گا اور سرخ رنگ کا ہو جائے گا۔ ارشاد الہی ہے غرض جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا، اس روز چاند و سورج اور ستارے بھی اپنی حالت اصلی پر باقی نہیں رہیں گے۔ سورج و چاند اور ستاروں کو لپیٹ دیا جائے گا یعنی بے نور کر دیا جائے گا اور ستارے جھڑ کر گر جائیں گے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے۔ چاند کے بے نور ہو جانے کے بارے میں فرماتے ہیں پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن، پھر جب آنکھیں چوندھیا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں؟ نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا۔ سور پھونکنے کی آواز جو کوئی سنے گا اس کی جانب گردن ایک طرف کو اٹھ جائے گی اور سور کی آواز کو سنتے ہی سب لوگ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی شبنم کی طرح بارش بھیجے گا، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں رویدگی آ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، پھر انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ کے سور پھونکنے سے ساری مخلوقات فنا ہو جائے گی، اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس کے بعد قبروں سے مردے بدن ہاتھ جھاڑتے ہوئے باہر نکلیں گے اور میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔ اس دن حشر کے میدان میں جمع ہونے کی مختلف صورتیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن سب آدمی 3 قسموں اور 3 گروہوں میں اٹھائے جائیں گے، ایک قسم پیدل چلنے والے، ایک قسم سوار اور ایک قسم منہ کے بل چلنے والے کی ہوگی۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ چہروں کے بل چلانے پر قادر ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے، ٹھیرے اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔ اللہ تعالی قیامت کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حساب و کتاب کے مراحل کو آسان فرمائے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون قیامت کے سخت مناظر۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔